اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اس بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے جمعۃ المبارک کے تو کیا کہنے کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے کاش ہمارا بھی نام ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے کہ جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، وہ بھی بالخصوص اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس سلسلے کا انداز ہمارے اکثر ویورز کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاقیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، اگر نافرمان اولاد ہے تو اس کی نافرمانی سے بچنے کے حوالے سے آپ کا سوالات ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کا روحانی علاج بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت یعنی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہے، اس میں استخارے بھی کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر، کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں، نئی جاب شروع کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے بذریعہ SMS بھی روحانی علاج اور استخارے کے سوالات کے جوابات دینے کا سلسلہ رکھا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے SMS بھی لیتے رہتے ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بالفرض اگر آپ کا ہم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، کال نہیں مل پا رہی، یا کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485811، پاکستان میں یہ ایک نمبر ہے جس پر استخارہ کیا جاتا ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے۔ مگر اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے مدنی چینل کے فون نمبر اور یہ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا جو فون نمبر ہے، اس پر اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں۔ اسلامی بہنیں اگر استخارہ کروانا چاہیں، روحانی علاج جاننا چاہیں، تو اپنے گھر کے کسی اسلامی بھائی سے کال کروا دیں، یا پھر بذریعہ SMS ہم سے رابطہ کر لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب آپ کے سوالات کی طرف۔ آپ کے آڈیو سوالات بھی ہوں گے، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ SMS بھی ہوں گے۔ سنتے ہیں ہم آپ کے فون کالز کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام صفدر علی ہے، فیصل آباد پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ معاملات ہیں کہ کاروباری طور پر جس بھی کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں کامیابی نہیں مل رہی، اور قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے سلسلہ میں آپ سے کچھ استخارہ اور کوئی رہنمائی لینی ہے، وہ برائے مہربانی وہ رہنمائی کر دیجیے۔ اچھا جی، مدثر علی نام بتایا انہوں نے؟ صفدر علی۔ جی صفدر علی بھائی، استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کورس کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں اور یا اپنی ڈیوٹی کے لیے کہیں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کاروبار ہے تو وہ چلتے چلتے یوں سمجھ لو کہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عبداللطیف
والد کا نام عائشہ۔ اچھا جی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ عابد بولنا پیا لالے مسیتی تے منو ساہ دی بڑی تکلیف رہندی ہے تے نالے کاروبار وچ بھی بڑی بندش ہے تے بچہ چھوٹا 6 سالاں دا تے بڑا کمزور ہے، بیمار رہندا ہے، جی روحانی علاج کوئی دسو۔ اچھا جی، عابد علی بھائی لالہ موسیٰ سے آپ نے کال کی ہے، کاروباری پریشانی ہے اور بچہ بیمار رہتا ہے، جو ہم آپ کی کال سے سمجھ سکے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اس دوران مدثر بھائی اور ایک اور عیسائی بھائی صفدر بھائی اور ایک اور عیسائی بھائی جنہوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی، عابد علی بھائی نے اپنے مسائل بیان فرمائے، لالہ موسیٰ سے انہوں نے کال کی، تو کیا ان کے مسائل اور پریشانیوں کا حل آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں کاروباری پریشانی سے نجات دے۔ ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد جی اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام کم و بیش 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، کاروباری پریشانی بھی اس کی برکت سے دور ہوگی۔ آپ کے صاحبزادے شہزادے جو ہیں وہ بیمار ہیں، اس کے لیے چاہیے آپ کو کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 بار، یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ 115 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے شہزادے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ عابد علی بھائی اگر آپ تعویذات عطاریہ لینا چاہیں تو آپ ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ شیخہ والا قبرستان لالہ موسیٰ آپ رابطہ فرما لیجئے اور وہاں سے آپ کی کاروباری پریشانیوں کے حل کے لیے اور جو بیٹے کی بیماری کا معاملہ ہے اس حوالے سے آپ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے۔ اچھا جی، آتوں چند ہم جو ہے تو روحانی علاج یہ SMS لے لیتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ذہنی سکون نصیب فرمائے۔ آمین۔ ڈپریشن کے لیے بہت پیارا روحانی علاج جو ہے نا میرے شیخ طریقہ میں سنت نے مینڈک سوار بچھو میں صفحہ نمبر 27 پر 27 پر تحریر فرمایا، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جسمانی نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گھریلو ناچاقیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے، ذہنی دباؤ جو ہے، اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ سماعت فرما لیجئے، فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 4 صورتیں اس طرح پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔ ہر سورت کے بعد ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ مدت علاج تا حصول شفا ہے۔ کبھی کبھی یہ صورتیں ترک کر کے اور کوئی صورت پڑھ لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 548 پر مسئلہ نمبر 30 پر ہے، 2 صورتوں کا معین یعنی فکس کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ تنزیہی ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا یہ مستحب ہے، مگر مداومت یعنی ہمیشگی نہ کرے کہ کوئی واجب ناگمان کر لے۔ تو آپ اس کو صفحہ نمبر 27 اور 28 پہ دیکھیے۔ جی یعنی قرآن پاک کی آخری 6 صورتیں جو ہیں جی 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 ترتیب وار ترتیب وار ہیں۔ سورہ کافرون، جی سورہ نصر اور سورہ لہب، جی ٹھیک ہے، یہ پہلی رکعت میں ادا پہلی کر پڑھ رکعت لیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، جی یعنی یہ 6 صورتیں جو قرآن پاک کی آخری 6 صورتیں، ان کو آپ 2 رکعتوں میں ترتیب وار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ذہنی ٹینشن، دباؤ، ڈپریشن، بے سکونی، ان سب چیزوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سکون کہاں ملے؟ آئیے اللہ پاک کے پاک کلام قرآن پاک سے ہم یہ استفسار کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس ارشاد پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔
مگر بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے لوگ جن چیزوں میں ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں وہاں ذہنی سکون تو کا کیا میسر آئے گا، الٹا جو سکون بچ جاتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں، فلموں میں ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں، نائٹ کلبوں میں ذہنی سکون جو ہے تو تلاش کیا جاتا ہے، اور عیاشی کے اڈوں پہ جا کر ذہنی سکون تلاش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ذہنی سکون نہیں ملے گا، بلکہ ذہنی سکون اللہ کے ذکر میں حاصل ہوگا۔ تو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیجئے، ذکر اللہ کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا۔ اچھا، یہ جن اسلامی بہن نے استخاروں کا فرمایا، ان کی استخاروں کے جوابات جلدی جلدی شاید فرما دیجیے۔ افضل علی بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ آزمائشی معاملات ہیں۔ تو ان کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ قرض بھی بہت ہے، جی تو قرض اتارنے کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے قرضہ اتارنے کا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیے۔ پڑھنا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل غیبی طور سے مدد فرما دے گا، اور انشاءاللہ قرض دور ہوگا اور روزگار کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ ایک اور بھی کال تھی۔ جی ایک اور جو ہمارے عبداللطیف بھائی، انہوں نے بھی بتایا کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار نہیں ہوتا، کہیں اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے تو جاب بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، بہت پریشانی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، چڑیا اور اندھا سانپ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ تو آپ اس روحانی علاج پر ضرور عمل فرمائیں انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ میں اپنے مکان سے چھوڑ کر کرائے کے مکان میں جاتا ہوں تو میرا کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر واپس اپنے مکان میں آتا ہوں تو میرا کاروبار بالکل متاثر ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد ذوالفقار ہاشمی ہے اور میری والدہ کا نام جعفری ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ان کا؟ اس طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ میں کرائے کے مکان میں جاتا ہوں تو کاروبار شاید صحیح چلتا ہے، اچھا اپنے مکان میں آتا ہوں تو کاروبار پھر اچھا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال چلائیے۔ ان کا نام محمد منور ہے اور ان کے امی کا نام نذیرہ بی بی ہے، انہیں کافی عرصے سے شوگر ہے اور ان کا استخارہ کرنا، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں پلیز۔ منور، ان کو شوگر کا مرض ہے، جی استخارہ کر کے روحانی علاج کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میری بچی ہے تقریباً 3 سال کی، وہ بیمار رہتی ہے، اس کو جگر کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ابھی ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ سید اسد کا نام ہے گجرات سے اور والدہ کا نام سیدہ عبدہ پروین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار ایک دم سے اتنی آمدنی بند ہو گئی ہے اور فیوچر میں کیا دبئی کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے میرے لیے؟ جی سید اختر بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں بلاول کی دربور ہوں اٹلی سے، تھے مہربانی کر کے استخارہ اور روحانی علاج بتائیں، کامیابی نہیں ملتی۔ والدہ کا نام بی بی بشیرہ۔ اچھا جی بلاول بھائی، کامیابی نہیں ملتی، اٹلی سے آپ نے کال کیا ہمیں۔ استخارہ کر کے آپ کو جواب عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ جی فلک خیر میرا نام ہے، میری والدہ کا نام نعمہ بیوی ہے جی۔ میرا 5 سال کا ایک بیٹا، اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی۔
اللہ پاک آپ کو بخیر و عافیت صاحب مزید اولاد صالحہ سے نوازے. فلک شیر بھائی اس کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام رضوان ہے، میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. میری ویلڈنگ کی دکان ہے، مجھ پہ بہت ہی قرض بڑھتا جا رہا ہے لیکن دکان میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا جی رضوان بھائی، دکان میں برکت ہو جائے اس کا وظیفہ بھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. آخری کال چلا دی گئی. شفاقت علی سغرا بھی. مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں پاک نہیں ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں اور استخارہ کروانا ہے. اچھا جی، اتفاق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، برکت نہیں ہے گھر میں، اس کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں روحانی علاج شفاقت بھائی. جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، ذوالفقار بھائی آپ، منور بھائی آپ کا، اور سید اختر بھائی آپ کا، بلاول بھائی آپ کا، اور شفاقت بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. باقی اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے، اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سماعت بھی فرما لیجئے کہ جو بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی، غلام مصطفیٰ بھائی کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا. 3 سالہ بچی ہے اور بیچاری کو جگر کا پرابلم ہے، اللہ پاک اس کو شفا یابی نصیب فرمائے. تو ایسا کیا عمل کریں جس سے بچی کا جگر کا مسئلہ یہ حل ہو جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی شہزادی کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر موجود، 56 پر موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت بھی فرما لیجئے اور اس کو وہاں سے دیکھ کر ٹیلی بھی کر لیجیے، یعنی دیکھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذ ہوتے ہیں نا، مومی یعنی کہ چکنے پیپر ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر بک اسٹال پر مل جاتے ہیں، ان کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی، یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت مبارکہ لکھیے. اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے. اور صبح، دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پلا دیجئے. جو مریض ہے اس کو پلا دیجئے، یا جو مریض خود پی سکتا وہ پی لے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جگر اور معدے کے تمام امراض سے شفا حاصل ہوگی. مدت علاج اس کی 40 دن ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تعویذات عطاریہ والوں، تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کر کے اسلامی بھائیوں سے اپنے لیے جو ہے یہ بچی کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے. ایک کارڈ کا عمل بھی لازمی کروا لیجیے، اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی انشاءاللہ. اچھا پھر ایک اور اسلامی بھائی ہیں سید، اچھا ان کا تو استخارہ ہے. پھر فلک شیر بھائی ہیں، فرما رہے ہیں ان کے ہم ایک اولاد تو ہے، مزید اولاد کا سلسلہ ہو نہیں پا رہا، تو ایسا کیا عمل کریں گے جس سے ان کی معاملات حل ہو جائیں؟ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں بہت سارے روحانی علاج اولاد کے حصول اولاد کے لیے موجود ہیں. انہی میں سے ایک میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو سماعت فرما لیجئے. صفحہ نمبر 22 پر موجود یہ روحانی علاج ہے. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اگر اولاد ہے اور اب نہیں ہو رہی تو اس کا بھی سلسلہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا. اچھا رضوان بھائی، ویلڈنگ کی دکان ہے، دکان میں برکت نہیں، تو کیا ایسا عمل کریں جس سے ان کو دکان میں برکت ہو جائے، روزی بڑھ جائے ان کی؟ دکان میں برکت کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ ایک سادہ پیپر لے لیں، سفید نا، اور سادے پیپر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھے انداز میں تحریر کر لیجئے. اور تحریر کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ میں میم کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، رحمان کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، اور رحیم کا آخر میں دائرہ ہوتا ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کا صفاتی نام جو ہے اس کا دائرہ کھلا ہوتا ہے، ہاں کا دائرہ، تو یہ کھلا ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس کو تحریر کر لیجئے سادے کاغذ کے اوپر. اور تحریر کرنے کے بعد کم و بیش 35 بار یہ تحریر کرنا ہے ایک سادے کاغذ پر نا. اس کو تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کوٹنگ کروائیے. پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنی دکان پر اس کو
اونچی جگہ پر لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے دکان میں، کاروبار میں برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب بڑھتے ہیں ہم استخاروں کے جوابات کی طرف۔ اچھا، یہ جن اسلامی بہنوں نے ہمیں استخاروں کا فرمایا ذوالفقار بھائی، تو ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ ذوالفقار بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں یا کوئی عمل بندش نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے مکان میں جاتا ہوں تو کاروبار نہیں چلتا، کرائے پہ لیتا ہوں تو کاروبار صحیح ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں کوئی یعنی اس طرح وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ کسی نے بندش کرا دی ہے میرے ساتھ کہ میں اپنے مکان میں آتا ہوں تو آزمائشی مکان ہمیں راس نہیں ہے، وہ مکان راس ہے، وہ سوچتے ہوں کہ کرائے کا مکان ہے یہ ہمیں راس آ رہا ہے، ذاتی مکان ہمیں راس نہیں آ رہا۔ جی جی، یہ بھی بعض اوقات سوچتے تو اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں، وقتی طور سے آزمائش کا معاملہ ہے۔ تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک لگاتار یا وہابو اس کی کثرت کیجئے، 300 بار پڑھیے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ یہ جو آپ کی پریشانی ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ منور بھائی ہیں، شوگر کے مرض کے حوالے سے ان کی کال آئی ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے اور کیا شوگر کا روحانی علاج انہیں پیش کریں گے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی ان کے ساتھ جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244، پیج نمبر 244، 244 پر ایک بڑا پیارا شوگر کا علاج تحریر فرمایا ہے۔ پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ روزانہ صبح اور شام 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شوگر کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جائے گا۔ مدت ہے تا حصول شفا، جب تک شفا حاصل نہ ہو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں۔ ٹھیک۔ سید اختر بھائی، کاروباری پریشانی؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں آ رہے، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں بڑی بیماری سی بھی رہتی ہے اور بڑی تنگی ہے، اور تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے بڑا پیارا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بلاول بھائی اٹلی سے جنہوں نے کال کیا، ہمیں فرما رہے کامیابی نہیں ملتی انہیں، کامیابی نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے، یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار روزانہ پڑھیں، اور پڑھ کر دعا کریں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ آپ کامیابی مانگے کہ اللہ عز و جل مجھے ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے، ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ جو ہے تو ہمارے شفاقت علی بھائی، ان کا بھی مسئلہ تقریباً پچھلے سید اختر بھائی کی کال سے ملتا جلتا ہی تھا، تو برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، استخارہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اور ان کے جو استخارہ ہے تو استخارے میں ان کے بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یہ اس پر عمل کریں، یا باسطو، یا باسطو اب 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے۔ نماز چاشت یہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی کم از کم ادا کر لیں، اس کے بعد
چاشت کی 2 رکعت ادا کر لیں، اور نماز چاشت ادا کرنے کے بعد یا باسطو یہ 100 بار آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ خیر خیر ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ایس ایم ایس جمع ہو گئے ہیں، تھوڑے ملتے جلتے ہی معاملات ہیں تو ان کو ایک ہی اس میں دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ پاؤں اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اگلے کی بھی کوئی ملتی جلتی ہے۔ حضور گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی علاج عطا فرما دیں۔ جی، گھٹنوں کے میں درد ہو یا جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں کسی بھی حصے میں، بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اس کے لیے چاہیے یہ کہ اللہ پاک کا ایک تو صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، جب بھی کسی سے گفتگو کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا غنیو یا غنیو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر درد ہے آپ کے نا، اس جگہ صرف ایک مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، درد میں کمی محسوس ہوگی۔ بہت تیزی سے ایس ایم ایس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میری والدہ کا نام بلقیس بی بی، ہمارے گھر سے اکثر پیسے غائب ہوتے ہیں، کچھ دن پہلے 5000 غائب ہوئے، لاک لگا ہوا تھا، لاکر میں سے رقم غائب ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی ایسا فٹافٹ روحانی علاج دے دیں کہ یہ رقم غائب نہ ہو۔ لاکر میں پیسے رکھے میں رقم رکھی ہوئی آپ کی، اس جگہ پر آپ 10 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا جلیلو اول آخر درود شریف کے ساتھ درود پاک پڑھ کر دم کر دیجئے، اور اللہ نے چاہا تو پھر رقم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی آپ کی، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاریہ والوں کے بستے پر رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ ناک کی ہڈی بڑھ جانے کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید ایک ویڈیو سوال چلا دیجیے۔ کینسر سے بچنے کے لیے روحانی علاج بتائیں۔ کینسر سے بچنے کا روحانی علاج وہ بھی ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی، ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو وہ کیا عمل کرے جس سے جو ہے تو ناک کی ہڈی جو ہے تو اس کے بڑھنے کا سلسلہ رک جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن ہمارے ناظرین مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو، اس مرض میں مبتلا ہوں، ان سب کے لیے یہ روحانی علاج ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 85 پر موجود یہ روحانی علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، پارہ 30 سورۃ العصر کی آیت نمبر 2 ہے یہ، اور گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے۔ ناک یا بدن میں کوئی سی بھی ہڈی بڑی ہوئی ہو تو 92 دن تک 92 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیجیے اور پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہو یا جسم کی کوئی بھی ہڈی بڑھ گئی ہو وہ صحیح ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے۔ کینسر کا روحانی علاج؟ کینسر کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ، یہ بیمار عابد، بہت پیارا رسالہ ہے۔ اس رسالے میں کم و بیش 78 روحانی علاج اور موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 40 پر کینسر کے 4 روحانی علاج موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر 14، 2022 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے وہ پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا مدت تا حصول شفا انشاءاللہ۔ جن اسلامی بہنوں کا استخارہ ہوا، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ جی، بڑھتے ہیں آپ کے مزید ہم فون کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام وقار الحق ہے، میری والدہ کا نام عزیز مائی ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میں بکرے پالنا چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار صحیح رہے گا یا نہیں۔
جی بکرے پالنا چاہ رہے ہیں وقار بھائی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیں۔ جی میرا نام محمد بلال، نام جمیلہ بی بی ہے۔ مجھے نا ہر سال کے بعد نا یہ مئی کے جو گرمی کا مہینہ ہے یہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے یا کسی بھی بیماری میں اکثر نا بیمار ہی رہتا ہوں، میں بیماری میں مبتلا رہتا ہوں، اس لیے میں نے استخارہ کرانا تھا۔ اب بھی جو ہے نا جسم میں کبھی ہے اور مجھے نا بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بلال بھائی ابھی استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں روحانی علاج، مزید کال چلائیے۔ میرا نام عادل محمود ہے، مجھے خون کی بیماری ہے جو کہ مجھے ہر 4-5 مہینے بعد خون لگتا ہے، مہربانی کر کے اس کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اس وظیفے کے ذریعے تاکہ میں اس عمل کو دہرا سکوں اور خون لگنے سے نجات حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے عادل محمود بھائی وہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے جو مرض بتایا اس کا روحانی علاج آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ بچے کا نام ہے جی عبد الرحمان اور ان کی والدہ کا نام ہے خالدہ بی بی۔ ان کو بخار ہو جاتا ہے اور سانس پھول جاتی ہے اور کوئی دن ایسا جاتا نہیں ہے کہ ہم دوائی نہیں لیتے اس کی۔ اچھا جی، بیمار رہتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، ابھی اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ جی روحانی علاج بتا دیجیے، میرے چکن پوکس نکلے ہوئے پورے جسم میں دانے ہیں، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اچھا جی، چکن پاکس، دانوں، پھوڑوں، پھنسیوں کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ بقول حسن بھائی بکرے پالیں یا نہ پالیں اس حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ بلال بھائی ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے اور بیمار رہتے ہیں اکثر، آپ کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو روحانی علاج عرض کریں۔ عادل محمود بھائی جسم سے خون غالباً تھیلیسیمیا کا مرض کہلاتا ہے یہ، کہ جسم سے جو ہے تو خون جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مریض کو خون چڑھانا پڑ جاتا ہے، تو اس کا کیا روحانی علاج؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے صدقے طفیل، اور آج جمعۃ المبارک کا بہت بابرکت دن بھی ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر موجود شفائے امراض نامی یہ درود پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں یا مریض خود لکھ لے اور اس کو زبان سے چاٹیں یا پانی میں گھول کر پلا دیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض سے موت۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، عبد الرحمان بھائی کا مسئلہ سنا، بیمار رہتے ہیں، سانس چڑھ جاتی، پھول جاتی ان کی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں درود پاک، یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، درمیان میں 1000 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو انشاءاللہ۔ اچھا، چکن پاکس، دانوں، پھوڑوں، پھنسیوں کا روحانی علاج؟ میرے شیخ طریقہ امیر سنت کی مایہ ناز تعریف مدنی پنصورہ کے باب اوراد و وظائف میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ یہ صفاتی نام پڑھیے اور اپنے پھوڑے پھنسی پر یا جسم میں دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پھوڑے پھنسیوں سے، چکن پاکس سے نجات حاصل ہو انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے اب استخاروں کے جوابات کی طرف۔ جی وقول حسن بھائی بکرے پالنا چاہ رہے ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے، تو یہ اس کی برکت سے ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت بھی فرما لیں اور مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا بھی کریں کہ راہ خدا عز و جل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک، اس میں تو ہر گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی اچھی نیت فرما لیں، ہو سکے تو 10 دن کا سنت اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں کہ
کہ انشاءاللہ سنت اعتکاف کروں گا تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، بلال بھائی فرما رہے ہیں ان کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، بیمار رہتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ محمد بلال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال گرمیوں میں مجھے ٹائیفائڈ سے ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان پر نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہے، تو نظر بد کے لیے روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ مزید یہ آپ نے کہا کہ گرمیوں میں مجھے بخار ہوتا ہے، تو گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم 47 ٹائمز یعنی 47 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اچھا جی، یہ چند SMS کے جوابات بھی ہم سلسلے میں شامل کر لیں۔ فیضان خان، والدہ کا نام فضیلت جان، وہ اصل میں ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہ اوپر چلا جاتا ہے اور پھر نیچے اگلا آ جاتا ہے، اب اس کو ڈھونڈے کہاں چلا گیا یہ۔ اچھا جی، فیضان خان، والدہ کا نام فضیلت جان، بھائی کوئی روزگار نہیں مل رہا، اچھا جی اس کا کوئی عمل روحانی علاج بتا دیں، کوئی روزگار نہیں مل رہا انہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان، پاکیزہ، پاک و صاف روزگار نصیب ہو۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج ہے، رزق کے دروازے کھلنے کا روحانی علاج۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ دعا بھی کرتے رہیے، اور اس دوران میں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت علاج 40 دن ہے۔ اچھا جی، میں صابر ہوں بہاولپور سے، میں تھوڑا کمزور ہوں، مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک صابر بھائی آپ کو آپ کی کمزوری پر صبر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ روحانی علاج کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کمزوری دور ہوگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو یا سلاموں کا ورد کرتے رہیے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام شکیل ہے، کشمیر سے، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی پریشانیاں، تنگ دستیاں، ناداری، غربت وغیرہ سب دور فرمائے۔ اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ اگر گھر میں بیماری و غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، دعوت اسلامی کے تحت زیر اتمام دنیا بھر میں جو ہے وہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اعتکاف میں شرکت کر کے اعتکاف کر کے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت ساری اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہیں انشاءاللہ۔ یہ جنہوں نے SMS کیا ہے سمجھ جائیں گے، انہوں نے اپنا نام لکھا ہے لیکن ہم نام وغیرہ نہیں اس کو ظاہر ہے اس کو ڈسکلوز کریں گے۔ السلام علیکم، گھر میں پریشانی رہتی ہے پیرنٹس کی جانب سے، امی ابو الگ الگ رہتے ہیں، ان کی صلح کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے پلیز۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے والدین کے درمیان صلح کا کوئی سلسلہ فرما دے۔ اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 8 پر موجود یہ روحانی علاج ہے۔ اگر پانی پر 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں کو یعنی مخالفین کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل مخالفت چھوڑ دیں گے اور محبت کرنے لگیں گے، اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت مزید بڑھ جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ رمضان مبارک میں 1 سے 2 بجے کے درمیان یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔
آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہوں گے، آپ کی فون کالز بھی ہوگی، آپ کے SMS بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ایک سلسلے کے بعد دوسرا سلسلہ اس سے بڑھ کر انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا اگلا جو سلسلہ ہے یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ عطائے رحمان ماہ رمضان مدنی چینل کی دوپہر کی نشریات روزانہ براہ راست 3 بجے دیکھنا نہ بھولیں۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، شام 5:15 بجے مدنی چینل پیش کرے گا ماہ رمضان المبارک میں روشن رمضان۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور نماز عصر کے بعد دیکھیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا سلسلہ جس کا نام ہے مدنی مذاکرہ، اور ساتھ ساتھ دعائے افطار بھی۔ اب سے سوال یہ ہے کہ آیا ان مقدس ناموں والی شرٹس کا استعمال کرنا کیسا؟ ایسے شرٹ پہنے ہی نہیں جس میں یہ مقدس نام لکھے ہو، کہ سخت بے ادبی کی صورتیں اس میں ہیں۔ حیدر علی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چند دوستوں میں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ لڑائے معاف کرو، اپنا دل صاف کرو۔ سبب بخش سے نہ پوچھ عقل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ رمضان مبارک کے پربہار مہینے میں دیکھیے رات 7:25 پر بڑا ہی پیارا سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے۔ آج کون سا قصہ سننا ہے، آج کون سی داستان سننی ہے؟ بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے غار ثور تک کا سفر پیدل طے کیا ہوگا۔ یہ ہزاروں فٹ اونچا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر یہ غار موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھوں پہ سوار کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں کچھ اس طرح موجود ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یوں ہی مدنی چینل دیکھتے رہیے اور نماز مغرب کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے نگران شورا براہ راست۔ اگر معاشرے میں آج بھی بے نمازیوں کے ساتھ کوئی صحیح معنوں میں برتاؤ شروع ہو جائے نا، یار بے نمازی ہے بیٹی نہیں دینی، مطلب اگر ایسا کوئی قانون بن جائے، میں ایسے ہی کہتے کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی قانون بن جائے کہ بے نمازی کو نوکری نہیں ملے گی، اب کیا کرو گے؟ بے نمازی ہے نا یار، تو تم رب کی نعمتیں کھاتا ہے، رب کا شکر ادا کرے گا، نماز نہیں پڑھتا، میرے پاس کام کرے گا تو کیا میرے ساتھ وفا کرے گا؟ اس طرح کی کوئی چوٹیں لگنی شروع ہو جائے تو اس لیے میں چوٹیں لگا رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں، شاید کوئی بے نمازی کو جھٹکا لگ جائے، یار میں اتنا خراب آدمی ہوں، واقعی خراب۔ اگر بے نمازی بھی خراب نہیں ہے نا تو معاشرے میں خراب ہے کون؟ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ رات 9 بجے مدنی خبریں۔ آپ کی ہیلتھ سے متعلق بڑا ہی پیارا سلسلہ جس میں مختلف ڈاکٹرز اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے روزانہ رات 9:45 پر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں یعنی رمضان المبارک میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے روزہ دار کو افطار کرائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا کی رحمت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط مڈ درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں 4 باتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں جو کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کرنی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، سبحان اللہ، کلمہ شریف، اور نمبر 2 استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا۔ اچھا، مزید حدیث پاک میں 4 باتیں بیان کی گئی تھی، تو 2 باتیں وہ کہ جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ ہم نے سنی، اور مزید وہ 2 باتیں کہ جن سے سرکار نے فرمایا تمہیں بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نہیں ہو سکتی ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے تجارت میں نقصان نہ ہو، لیکن کیا آپ ایسی